بھی کیا گیا، اطلاعی رپورٹ بھی درج کی گئی، لیکن جی کوئی پرسان حال نہیں۔ اس کے علاوہ آج جس طریقے سے اسے آپ اندازہ بھی خود لگائیں کہ کون سے قوتیں ہیں جو اتنا با اختیار ہیں۔ آج بہت سے سوالات ریاستی اداروں کی طرف اٹھتے ہیں کہ آیا یہ کیوں اتنا با اختیار ہے۔ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، حالانکہ میں ایک وکیل بھی ہوں، اگر میں چھوٹے سے کسی نے اگر جا کے ابھی کہہ دیا کہ بھئی آغا اعظم بلوچ نے میرے بیٹے کو مارا ہے، 5 منٹ میں پولیس پہنچ جائے گا، لیکن ایف آئی آرز، انویسٹیگیشن رپورٹس، یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود کوئی ایسا شخص نہیں پورے ریاست میں کہ جا کے اسے پوچھے یہ جدید اسلحے آپ کس طریقے سے آج مارٹر گولے مینگل صاحب کی طرف گھر کی جانب، کالجز اسکولوں کی جانب، بے گناہ لوگوں کی جانب، بے قصور لوگوں کی جانب آپ کیوں مار رہے ہو؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حالات ہے۔ آج چند لوگ جو بلوچستان میں جمہوری سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، جو جمہوری سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، انہیں بھی دیوار سے لگانا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا بندہ جو ایک یونین کونسلر ہی نہیں بن سکتے، لیکن بلوچستان کے پی ایچ ڈی روپے کا فنڈ، اسپیشل فنڈ، ہمارے ایم پی اے صاحبہ بیٹھی ہے ہم پہ، اسے شاید 1-2 کروڑ مشکلوں سے مل جائے، لیکن اس کے لیے اسپیشل 3-4 سالوں میں اسپیشل اربوں روپے کے فنڈز بھی دیے جا رہے ہیں۔ یعنی کیا میسیج دیا جا رہا ہے کہ آج ہم بھی ہماری جو جمہوری سیاست کو جس قدغن لگایا جا رہا ہے، ہم بھی جمہور کی سیاست کو چھوڑ دیں، ہم بھی پارلیمنٹ کی سیاست کو چھوڑ دیں، یا ہم اس لیے ایک آنکھ نہیں بہا رہے ہیں کہ سردار اختر جان مینگل صاحب بلوچستان کے مظلوموں کی آواز ہے، وہاں جو لاپتہ افراد کی آواز ہے، بلوچستان کی محرومیوں کے خاتمے کی آواز ہے، بلوچستان میں اپنے ماں بہنوں کی چار دیواری کی تقدس کی خاطر جدوجہد کرنے والا شخص ہے، جس کے آباء و اجداد نے یہاں پہ پولیٹیکل جمہوری جدوجہد کی ہے۔ پونم کے حوالے سے آپ دیکھیں، نیب کے حوالے سے آپ دیکھیں، آج پی ڈی ایم کے حوالے سے دیکھیں، جمہوری لوگ ہیں، لیکن شاید وہاں پہ جمہوریت کو بھی پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ آج ہمیں اس جانب دکھیلا جا رہا ہے کہ ہم ایکسٹریم کی پولیٹکس کریں، جس طرح لوگ بلوچستان میں آرم اسٹرگل کی جدوجہد کرتے ہیں، بھلے ہم ان کی سوچ، ان کی اپنی سوچ ہے، ہماری اپنی سوچ ہے، لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں بھی دکھیلا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے پولیٹیکل جمہوری جدوجہد نہیں کرنی ہے، آپ لوگ نے اسلام آباد نہیں آنا ہے، اسلام آباد کی صحافیوں کے سامنے، اسلام آباد کے اہل قلم کے سامنے، اسلام آباد کے پارلیمنٹ میں، اسلام آباد کی جمہوری اداروں میں آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی ہے۔ آپ کیوں حق کی بات کرتے ہو؟ آج میں سمجھتا ہوں محرم کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے مقدس مہینہ ہے۔ آج ایک یزیدیت بلوچستان میں برپا کیا جا چکا ہے جی۔ آج مکمل ایسے دہشت گردوں کو، ایسے فرقہ واریت پھیلانے والوں کو، ایسے مظلوم انسانوں کو مارنے والوں کو آج بھی 20 کے قریب لوگ اس کی طویل میں ہیں۔ 4 خواتین، ایک خواتین فوت ہو گئی اسی کے ٹارچر سے، ذہنی خوف راز پیدا کے بیچاری خواتین فوت ہوگی، باقی 3 خواتین اور 17-18 بندے آج بھی اس کی طویل میں ہیں۔ لیکن جی آج کوئی نہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے گزشتہ رات سے آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بے بس ہیں ان کے سامنے۔ کیوں بھائی بے بس ہو؟ آپ اس ریاست کی خاطر امن و امان قائم کرانا چاہتے ہیں یا کسی کی خوشنودی کی خاطر؟ سب کے لیے ریاست فرسٹ ہو، من پسند فرسٹ نہ ہو، دہشت گرد فرسٹ نہ ہو، فرقہ واریت پھیلانے والے فرسٹ نہ ہو، مخلص ایماندار۔ اگر میرے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے، آ کے ابھی مجھے یہاں سے گرفتار کرے، لیکن جس کے خلاف 302 کی دہشت گردی کے، فرقہ واریت کے، مقدس مقامات کے، اہلکاروں کے، ریویز اہلکاروں کے، صحافیوں کے، پولیٹیکل ورکروں کی، جن کے آپ خون سے رنگے ہیں، بلوچستان انہی کی وجہ سے لہولان ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو آج ایز اے پولیٹیکل ورکر میں آپ کو ایک بات کہوں، جب بنگالی یہاں پہ تھے، شیخ مجیب، تو اس کی 6 نکات تھے،
وہ تو جمہوری نکات تھے کہ بھی ہمارے حقوق دیے جائیں، ہم سب ریاستی ملک کے مالک ہیں، ایک حصہ ہو، لیکن اس کی جو تشریح غلط کی گئی ہے 2 لاکھ ہوا۔ آج میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، آج جس طریقے سے ریاست کو لے جایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے پولیٹیکل حوالے سے، جمہوری حوالے سے، ایز اے ذی شعور انسان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو حالات بالکل بربادی اور خرابی کی طرف دکھیلا جا رہا ہے۔ تو معزز صحافی حضرات، میں اس امید کے ساتھ کہ اس ریاست یا اس ملک کے مفادات میں چیزیں نہیں ہیں، نہ ہی بلوچستان کے مفادات میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان بندوں کو اپریشیٹ کریں جو جمہوری سوچ، فکر، رجحانات کو پروان چڑھاتے ہیں، جو جمہور کی سیاست کرتے ہیں۔ بلوچستان، مینگل صاحب، اس کی سیاست، اہل قلم آپ پورے ملک کے، اس کی سوچ سے، اس کے کردار سے، اس کے عمل سے، اس کے یعنی بلوچستان کے پہلا لاپتہ افراد اس کے بھائی تھے، جو بھٹو صاحب نے بھی اپنے لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس دن مینگل صاحب کا اگر بیٹا لاپتہ ہوا تھا، اگر ہم اسٹینڈ لیتے تو بہت سی حالات بہتری کی طرف جاتے۔ تو میرے بھائی، ہم سب اس ملک کے باشندے ہیں، اب آپ کو بھی سوچنا چاہیے، آپ بھی اپنے پولیٹیکل جہاں پہ آپ بیٹھتے ہو، اہل قلم کے دوست، وہاں پہ اس چیزوں کو آگے لائیں تاکہ اس ملک کے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اگر بلوچستان کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے تو اس جیو پولیٹیکل امپورٹنس کو مد نظر رکھ کے اس کے جس طرح وسائل انہیں دوست ہیں، جس طرح ان کے وسائل کے بارے میں سوچتے ہیں، ان مظلوم بلوچستان کے بلوچوں کے بارے میں وہاں پہ جو آباد جو بھی ہے، چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، ان کے بارے میں بھی سوچیں تاکہ ہم یہاں پہ جمہوریت کو، جمہور کو مضبوط کریں۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں آج شاید ہم چند بندے یہاں پہ آ کے اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، شاید آنے والے دنوں میں کوئی نہ بیٹھے۔ بلوچستان میں پلیز لاسٹ 1-2 باتیں بس، بلوچستان میں ڈمی لیڈرشپ کو آگے لایا جاتا ہے، ودن 1 مہینے میں باپ پارٹی بنایا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہماری جو پارٹی ہے، مینگل صاحب کے والد صاحب کی دور سے بھی پہلے نیب کے حوالے سے ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے، 80-90 سالوں سے ایک سوچ، ایک فکر، ایک نظریے کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن ایک دن میں ایک پارٹی بنتی ہے، اگلے دن میں اس کے آئین کو بنایا جاتا ہے، پھر 1 مہینے کے بعد اس کے 20 ممبرس کو کامیاب بنائے جاتے ہیں۔ آج جو ہم نے پرامن جمہوری احتجاج کیے تھے گزشتہ دنوں، تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جی بلوچستان میں جو پذیرائی مینگل صاحب کا BNP کا ہے، میں سمجھتا ہوں ایسے پولیٹیکل کسی کا نہیں۔ جی شکریہ۔ صاحب، میرا سوال یہ رضا یونیورسٹی سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ حکومت کے تابع ہیں اور آپ کے جو اختر مینگل صاحب ہیں ایک تابعی پارٹی کے سربراہ ہیں جو حکومت کا حصہ ہے، تو آپ کا مطالبہ کس سے ہے؟ آپ تو خود حکومت میں وفاقی وزیر ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو ایشو ہوتا ہے امن و امان کا، وہ صوبائی گورنمنٹ کا ہے، کیونکہ وہ آپ کی پارٹی تو نہیں ہے۔ تو ان ساری صورتحال میں اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک پیج ہے، حکومت بھی، فوج بھی، سب ایک پیج پہ ہے، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں امن و امان کی ذمہ داری صرف صوبائی حکومت پہ ڈالتے ہیں یا آپ خود بھی اس کی ذمہ داری لیں گے؟ دیکھیے جی، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ PDM کی مخلوط حکومت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بلوچستان میں باپ پارٹی کی حکومت ہے، باپ پارٹی کی، وہاں پر ہم اور جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ جب باپ پارٹی ہوگی تو آپ سمجھتے ہو پھر اختیارات باپ ہی کے پاس ہوں گے۔ جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے جو جس شخص کا نام لیا، آپ نے کہا وہ دہشت گرد ہے، ذرا اس کا منصب بتائیے گا کہ وہ سرکاری ہے، کب سے لانچ کیا گیا، کیا کرتا ہے وہاں پہ، کس کیپیسٹی میں ادوار پہ اس کو دیے گئے، ذرا اس کی تفصیلات ساری بتائیں۔ جی، میں تفصیلات پہلے بھی میں بتا چکا، لیکن آپ کے سوال پر دوبارہ میں بتانا چاہوں گا۔ بلوچستان کے جب حالات خراب ہوئے، یہ خراب کیے گئے، نواب اکبر خان بگٹی صاحب کی شہادت کے بعد جو حالات ہوئے، جو شورش وہاں پہ بڑھی، اس کے بعد بلوچستان میں جمہوری سوچ
پر قدغن لگانے کی کوشش کی، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ جمہوری قوتوں کو مضبوط کرتے جو جمہوری الیکشن کی سیاست یا پارلیمنٹ کی سیاست یا قلم کی سیاست یا قلم کی جدوجہد کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے قلم کو توڑ کے ان صحافیوں کو شہید کروایا، آپ نے صحافیوں کے جو آواز تھی اس سے گلا گھونٹا، آپ نے پولیٹیکل ورکرز، ہماری پارٹی کے 94 پولیٹیکل ورکرز کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ جب آپ یہ تمام چیزیں جب 10-12 سالوں سے لانچ کیا گیا ہے، اس کے خلاف اتنے ایف آئی آرز، اتنی دہشت گردی، اتنے لوگ چیختے ہیں پکارتے کہ بھی میرے بچے کو، میری والدہ کو، میری بہنوں کو اغوا، نما، گرفتاریاں، ہندو تاجر جو خضدار کے علاقے میں ہمارے زیادہ تر بلوچستان میں نے کہا کہ بلوچستان کا معاشرہ ایک سیکولر معاشرہ ہے، زیادہ تر جو ٹریڈ کے حوالے سے جو بلوچ علاقوں میں ہندو کاروبار کرتے ہیں، لیکن جی نہیں، ان کے بھی بیچارے دکانیں آ کے بھائی کسی کے پرچون کی دکان سے سامان لے گئے، اگر کسی غریب نے پیٹرول پمپ تھوڑا سا دکان کھولا، پیٹرول پمپ بیچ رہے، آ کے جی 20 لیٹر کے جو ہم کہتے ہیں جیریکین بلوچی میں جو ہوتا ہے بڑی یعنی کیمپ کے طور پہ، اس کو آ کے ڈال کے لے گئے، بات کیا تو جان کی امان اللہ ہی دے اسے۔ تو ان چیزوں میں میں بتاؤں، میں ایک چیز بتاؤں ایز اے پولیٹیکل ورکر، یہ تاریخی، میں آج اگر آپ اس کو تاریخی باتیں سمجھتے ہو نہیں، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ تاریخی باتیں چند سوالات چھوڑ کے جاتا ہوں۔ ان ریاستی اداروں کے لیے سب سے زیادہ اس ملک کی مفاد عزیز ہونا چاہیے، بلوچستان کے مفاد، ملک کے مفاد عزیز ہونا چاہیے۔ پولیٹیکل اختلافات میرے اور آپ بھائی، اس بھائی جو بیٹھا ہے صافی، اس کے ہو سکتے ہیں، وہ تو گروہی انفرادی مفادات ہوتے ہیں۔ دیکھیے اجتماعی طور پہ ہمیں سوسائٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے، ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، جمہور کے بارے میں سوچنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ نے ملک کی مفادات کو زیادہ اہمیت نہیں دی بلکہ پولیٹیکل سوچ کو اہمیت دی۔ اب الیکشن آنے والے ہیں نا بلوچستان میں یا ملک میں، تو ابھی اس سے عوام پہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آج چند لوگ جو جمہور کی پولیٹکس پہ یقین رکھتے ہیں بلوچستان میں، ایک آدھ پارٹی ہیں، اگر اس کے بھی رستے روک دیے جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کیا میسج جائے گا دنیا میں، انٹرنیشنلی یا ملکی سطح پہ یا ملکی جمہوری اداروں کی سطح پہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان تمام چیزوں پر آپ بھی اپنا سیاسی کردار ادا کریں۔ بلوچستان کے ان لوگ جو جمہور کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، ٹرائبل چیفز کی بھی ذمہ داری ہے، اہل قلم کی بھی ذمہ داری ہے، مرکزی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی اربابان اختیارات کی بھی ذمہ داری ہے، اور تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آج ان چیزوں کو دیکھیں اور اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ بھلے ہم الیکشن میں نہ ہیں لیکن خدا را لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں بند کریں اور ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کریں جو بلوچستان کے لیے، جو اس ملک کے لیے کل سر درد بن جائیں گے۔ جس طرح سلیکٹڈ حکومت لائی گئی اس کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کیا حالات ہوئے۔ ہم بلوچ تو جی روایتی لوگ ہیں، تہذیب ہے ہماری ایک پرانی، ہمارے ساتھ جتنے بھی ظلم و زیادتی کی گئی ہم نے کبھی بھی کسی کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ نہیں کروایا، کیونکہ وہاں پہ ہماری مائیں بہنیں رہتی ہیں، ہم نے اس چیز کو سوچ دیا۔ لیکن اسی طرح جس طرح ہم سوچتے ہیں کسی کے ماں اور بہن کے بارے میں، کسی کے بچی کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ہمارے بارے میں ایسی سوچ رکھیں۔ میں نے نیشنل اسمبلی میں کہا، میں نے کہا چادر اور چار دیواری کی تقدس، چاہے کسی غریب بلوچ جو بیٹی ہے ہماری، 2 بہنیں 3 بہنیں، اس کی ہے، تو کسی آفیسر کی چادر چار دیواری کی تقدس ان سے زیادہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سوچ سمجھے اور پولیٹیکل معاملات کو پولیٹیکل حوالے سے دیکھا جائے، عوام کے احساسات، جذبات، عوام کی سوچ فکر کی قدر کریں، تبھی معاشرہ بنتے اور کھلتے ہیں۔ شکریہ۔ صاحب، آپ نے جس تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ بلوچستان کے عوام وہاں جبر کا یا ظلم کا شکار ہے، جو آپ نے اپنی تفصیلات بتائیں، اور یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ یہ آواز اٹھاتے ہیں تو دوسری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں یہ باغی ہیں یا یہ بغاوت میں ملوث ہیں، بلکہ کل بھی انہی کرسیوں پہ 5 جرنیلوں سے بیٹھ کے یہی الفاظ بلوچستان کے بارے میں کہے کہ فوج معاملے باغیوں کو چل رہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے اوپر جبر یا ظلم جو ہو رہا ہے یہ میڈیا کا یا پاکستان کی عوام کے سامنے نہیں آ رہا، جبکہ آپ کی
दूसरी तरफ का जो मौक़िफ़ है वो हर बंदा जो हर जगह वो पहुंच रहा है उसको हम तस्लीम कर देखिए जी, मैं एक दोस्त कुछ दिन पहले मुझसे बात कर रहा था कि भाई यहाँ पे अब मीडिया काफ़ी कंट्रोल है या जमहूरी इदारे या इलेक्शन में बहुत मुदाखलत की जाती है। मैंने कहा भाई, आपने बलूचिस्तान में जिस तरीके से इलेक्शन में मुदाखलत किए जाते हैं, जिस तरीके से बलूचिस्तान में मीडिया कंट्रोल है, चंद ही लोग, आप ही की बरादरी के लोग साफ़ी, उनको मैं गिनवाना शुरू कर दूँ ना काफ़ी टाइम लगेगा। उन बेचारों क्या कसूर था? खुशदार प्रेस क्लब के, चलो वो तो बागी नहीं थे ना, वो तो उस इदारों में काम करते थे जो पाकिस्तान के रजिस्टर्ड इदारे, जिनको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है कि भाई इस न्यूज़पेपर के पास डिक्लेरेशन मौजूद है, AABC सर्टिफाइड इदारा है, वो तो उन इदारों के लिए काम करते थे, वो तो कोई बागी नहीं थे, लेकिन उनको नहीं बख्शा गया। ख्वातीन बेचारों को क्या कसूर है? अगर ये बताइए कि पंजाब के लोग जो जाते हैं वहाँ पे बलूचिस्तान, उनको तासुब का निशाना बनाया जाता है, इस वाले से बताइए वहाँ पे जो पंजाब के लोगों के बारे में तासुब पाया जाता है, उस वाले से बताइए। मेरे भाई मैं बताऊँ, मैं खुद कोयटा सिटी में रहता हूँ, ठीक है। हमारे आसपास से जो करीबी लोग हैं वो ज़्यादातर सेकुलर है, पंजाबी है। हमारे यूनिट में भी उनकी मेंबरशिप भी हमारी पार्टी के है। हमारी पार्टी ने जब भी किसी शख्स के ख़िलाफ़, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो हज़ारा कौम से ताल्लुक़ रखता हुआ अहल तैशी हो, चाहे कोई सराइकी हो, चाहे कोई उस्ताद हो, उसके कत्ल की मजम्मत हमने करते आ रहे हैं और रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है कि हमने उसकी मुखालफत की है। हम एक शख्स के कत्ल को इंसानियत का कत्ल दर्जा देते हैं। सरदार मेंगल साहब एक जमहूरी पॉलिटिकल इंसान दोस्त शख्सियत है। उन्होंने हमारी नशोनुमा, पॉलिटिकल नशोनुमा, या हम जिस इदारे से बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से हमारी जो ज़हनी नशोनुमा हुए, कैसे इदारे से नहीं है जब हम इंसानों से नफ़रत करें। हमने हमेशा इंसानियत से, अखलाकियात का, मोहब्बत का दर्स दिया है। जो लोग वहाँ पे मसरूम में कि ऐसा वाक़या हुआ था, फिर जो लोग पकड़े गए थे तो उसके बारे में बहुत से बलूचिस्तान के सब लोग जानते हैं। आगा साहब, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनी, अस्करी क़यादत भी वहाँ पे ऑपरेशन करती है, जैसे भारी हथियार उठाते हैं। आपने शफीक नामी बंदे का बताया कि मार्टर डोले तक इस्तेमाल हो रहे हैं, तो क्या वहाँ पे फोर्सेज उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर रही? जी मैं बताऊँ जी, आप यकीन जाने, मैंने एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए वफाकी वज़ीर, याजी साहब, हमारे नोतिजी साहब बैठे हैं, इन्होंने मेंगल साहब ने खुद बारहा हमने इनकी तवज्जो इस जानिब मबदूल कराई जी, बलूचिस्तान के हालात को ख़राब किया जा रहा है, लेकिन कोई टच से मस नहीं होता जी। हमने तो अपना जी, हमारी जी स्ट्रेटजी मैं बताऊँ, देखो जी, हुकूमत में रहना ना रहना कोई मसला नहीं है। हम पॉलिटिकल वर्कर रहे, हम जानते हैं जी, आज या इसी यानी वफाकी वज़ीर की नशिस्त पर बैठे हैं, कल तो हम समझते हैं कि जी हम तड़े पे बैठ के चाय पिएंगे। हमने अपने जहन ऐसे बना दिए जी कि हमें मरात, मुफादात, ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हमारी जद्दोजहद, हमारी ईमानदारी, हमारी मुखलिसी हमारे लिए सबसे बड़ा सरमाया है। हुकूमत में रहना ना रहना एक दूसरा बात है, लेकिन हमने PDM के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब से भी इस मुतल्लिक बात की है, मियाँ साहब से भी हमने इस मुतल्लिक बात की है। आज 4:30 बजे मेंगल साहब का मियाँ साहब के साथ रब्ता मुलाकात भी है, जो 1-to-1 होगा और बलूचिस्तान के हालात पर उन्हें यकीनन बताया जाएगा। तो सबकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, सबकी सियासी ज़िम्मेदारी है कि उस मुल्क के बारे में सोचे, बलूचिस्तान के बारे में सोचे, मज़लूम इंसानों के बारे में सोचे, यज़ीदियत के ख़िलाफ़ सब जो अलम का ना पर्चा है उसे बुलंद करें। शुक्रिया।